الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کے اندر مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو عربی کے اندر کیسے عیادت کی جاتی ہے مریض کی، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ چند ایک جملے میں نے لکھے ہیں، آپ اس چارٹ پر جو میں نے لکھا ہے اس پر فوکس رکھیں اور غور سے سنیں اور لہجے پر فوکس کریں، ٹھیک ہے جی، کیسے اس جملے کو آپ نے بولنا ہے۔ اب میں آپ کو بالتفصیل ایک چیز سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلا جملہ ہے، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں گے، اس سے آپ پوچھیں گے پہنچیں گے تو آپ کہیں گے بھئی ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ میں نے چاہا آپ کی طبیعت کے بارے میں تسلی کر لوں یا تسلی لوں، یعنی آپ کی صحت کے بارے میں پوچھوں، آپ کی طبیعت کا پتہ کروں آ کے، تو آپ اس کے بارے میں عربی میں کہیں گے بغیت ان اطمن علیک، بغیت ان اطمن علیک، بغیت ان اطمن علیک۔ سلام کے بعد کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اوکے، وعلیکم السلام۔ بغیت ان اطمن علیک، بغیت ان اطمن علیک، یعنی میں نے چاہا کہ آپ کی طبیعت کے بارے میں تسلی کر لوں، طبیعت کا پوچھوں، طبیعت دیکھوں آپ کی جا کے، ٹھیک ہے، سارے معنی ہوں گے۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ کیا بولنا ہے، یا ان جملوں کو آپ آگے پیچھے کر کے بھی بول سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن یہی انہی جملوں کے اندر بیمار پرسی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کوئی برائی نہیں دیکھیں گے، مطلب آپ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی آگے خطرے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ صحت ہوگی اور عافیت ہوگی انشاءاللہ، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ما تشوف شر انشاءاللہ، ما تشوف شر انشاءاللہ، ما تشوف شر انشاءاللہ، کہ آپ کو برائی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ میں نے مرادی معنی کیا ہے، نمبر 3، جملہ نمبر 3 اس کا مرادی معنی کیا ہے۔ اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو بولا جاتا ہے ما تشوف شر انشاءاللہ، آپ نے نمبر 2 بولا نا، ما تشوف شر انشاءاللہ، نمبر 3 میں اگر آپ اس کو ساتھ ملائیں گے قدامک الصحہ والعافیہ، قدامک الصحہ والعافیہ، آپ کے آگے کیا ہے؟ صحت اور عافیت، تو اس کا مرادی معنی میں نے لکھ دیا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے آگے صحت اور عافیت ہے، قدامک الصحہ والعافیہ۔ اب آپ ذرا پچھلے تینوں جملے ملائیں تو آپ کو یہ پوری ایک گفتگو اور پوری ایک بیمار پرسی کرتے وقت جو آپ کو جملے اور کلمات کی ضرورت ہے مکمل ہوتے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا دیکھیں بغیت ان اطمن علیک ما تشوف شر انشاءاللہ، قدامک الصحہ والعافیہ۔ اسی طرح جتنے جملے ہیں جب آپ ان کو سب کو ملائیں گے نا تو بیمار پرسی آپ کی مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 4، معمولی بیماری ہے انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، یہ تو حدیث کے بھی جو ہے نا عیادت کے الفاظ میں جو حدیث میں منقول ہیں کہ بیمار پرسی ایسے کی جائے، اس کے یہ الفاظ ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی معمولی چیز ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جو آپ کو مطلب بیماری لاحق ہوئی ہے، انشاءاللہ اس میں صحت یاب ہو جائیں گے، آپ تسلی دینی ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نمبر 5، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، یہ بھی حدیث میں جو دعا تعلیم دی گئی ہے بیمار پرسی کرتے وقت، یہ وہی والی دعا ہے اور یہ بولی جاتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو شروع سے لے کے آخر تک یہ 5 جملے اکٹھے بول کے دکھاتا ہوں، تو یہ بیمار پرسی جب بھی کرنی پڑے کسی عرب کی تو آپ یہ جملے بولیں گے تو بیمار پرسی کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، اور جو رسمی حال چال پوچھے تو کیف حالک طیب عساک بخیر، بغیت ان اطمن علیک، بغیت ان اطمن علیک، ما تشوف شر انشاءاللہ، قدامک الصحہ والعافیہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اب کیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال آپ کا؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں، بغیت ان اطمن علیک، میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آیا ہوں، یا طبیعت کے بارے میں تسلی کرنے آیا ہوں، انشاءاللہ آپ کوئی برائی نہیں دیکھیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، معمولی بیماری ہے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو یہ چند ایک جملے ہیں، اس کے بعد جو ہے بس بیمار کے پاس زیادہ جو ہے نا جی زیادہ دیر بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہوتا، تو اس لیے چند ایک جملوں میں یہ مریض کی جو ہے وہ بیمار پرسی کی جاتی ہے بیمار کی عربی کے اندر،
اور پھر وہاں سے آپ رخصت ہو جائیں، تو اس سے اس کو تسلی ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایسا جملہ مت بولیے جس سے وہ مزید جو ہے وہ پریشان ہو جائے یا خوف کا شکار ہو جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے سبق سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے لیکن بہرکیف آداب کے متعلق بات ہے بیمار پرسی کی، کہ کوئی بھی ایسا ذکر اس سے پہلے جب آپ نے کسی پر یہ بیماری دیکھی ہو، تو اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا یا وہ بندہ جو ہے وہ مزید بیمار ہوا رہا اور بعد میں وہ فوت ہو گیا، تو ایسا کوئی قصہ اس مریض کے سامنے ذکر مت کریں کہ میں نے 2-3 بندے دیکھے ہیں، وہ ایسے ہی ہوا تھا، پھر یہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ ہرگز، بالکل سوائے تسلی کے اور کچھ نہیں دینا۔ چلیں میں دوبارہ سے ایک دفعہ لاسٹ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو لہجے پر فوکس کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں نے السلام اور وعلیکم السلام اور جو یہ ابتدائی جملے نہیں لکھے، کیونکہ یہ سب کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، كيف حالك؟ طيب، عساك بخير، بغيت أن أطمن عليك، ما تشوف شر إن شاء الله، قدامك الصحة والعافية، لا بأس، طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك۔ تو یہ ہے بیمار پرسی کا طریقہ، اور میں نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پر، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جس کے اندر تعزیت کے کلمات ہیں۔ اگر کہیں فوتگی ہو جائے تو جو لواحقین ہیں، جب آپ ان سے تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو جو ہے جب تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو جو ہے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے اور تعزیت کن کلمات کے ساتھ کرنی ہے، تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینا۔ تعزیت کی ویڈیو بھی موجود ہے اور مریض کی عیادت کی ویڈیو بھی میں اس وقت انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، تو دونوں آپ دیکھ کے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جملے، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے کمنٹس کریں اور زیادہ سے حوصلہ افزائی کریں ہمیں۔ السلام علیکم، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔